معزز ناظرین اکرام و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل بارگاہ رسالت میں خراج عقیدت پیش کریں۔ پڑھے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معد الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ امام چہارم، چوتھے امام حضرت امام زین العابدین کے متعلق کچھ بولنے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حق بولنے اور حق کہنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، حضرت امام زین العابدین امام چہارم ہیں۔ آپ کا اسم گرامی علی بن حسین ہے۔ آپ کثرت عبادت و ریاضت کی وجہ سے آپ کا لقب زین العابدین اور سجاد بھی ہے، اور آپ کی کنیت ابو الحسن ہے۔ آپ کی ولادت پاک 25 جمادی الاولی سن 38 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت شہر بانو ہے۔ آپ کے والد ماجد سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ جس وقت میدان کربلا میں تشریف لے گئے، اس وقت آپ کی عمر شریف 23 سال تھی۔ اس وقت آپ سخت بیمار تھے۔ آپ کو سخت بخار تھا۔ آپ کی کیفیت، آپ کی طبیعت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہ ملی۔ علامہ سیوطی نے آپ کا ذکر حفاظ کے طبقہ ثلاثہ میں ذکر فرمایا ہے۔ امام زہری نے کہا کہ میں نے کوئی قریشی آپ سے نہ افضل دیکھا اور نہ فقیہ دیکھا۔ امام مالک نے کہا کہ آپ اہل فضیلت سے تھے۔ ابن مسیب نے کہا کہ میں نے آپ سے زیادہ کسی کو پرہیزگار نہیں دیکھا۔ ابن ابی شیبہ نے کہا کہ تمام سندوں سے صحیح سند زہری علی بن الحسین عن ابی کی ہے۔ حضرت امام زین العابدین کی نسل پاک دنیا میں 6 فرزندوں سے جاری ہے۔ نمبر 1 حضرت عبداللہ الباہر ہے۔ نمبر 2 زید الشہید ہے۔ نمبر 3 عمر الاشرف ہے۔ نمبر 4 حسین الاصغر ہے۔ نمبر 5 علی اصغر ہے۔ نمبر 6 امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین ہیں۔
مدینہ منورہ میں کچھ غریب گھرانے ایسے بھی تھے جن کے کھانے پینے کا انتظام راتوں رات ہو جاتا تھا اور دینے والوں کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ اسی طرح کافی عرصہ گزرتا گیا، وقت گزرتا رہا، اور شہر مدینہ میں 100 کے قریب گھرانے ایسے تھے جن کو سامان زندگی مہیا ہوتی تھی لیکن دینے والا کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ آخرکار ایک ایسا وقت آیا، شہر مدینہ میں ایک عظیم ہستی کا انتقال ہوا۔ جب اس عظیم ہستی کا انتقال ہوا تو ساتھ ہی شہر مدینہ کے فقراء کو راشن ملنا بند ہو گیا۔ تب ظاہر ہوا کہ وہ پوشیدہ صدقہ کرنے والے کوئی اور نہیں تھے، وہ عظیم بزرگ حسینی سادات کے جد امجد نواسۂ رسول کے فرزند حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ کی پرورش اور تربیت آپ کے دادا حضور حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کے پاس قریب 2 سال رہی۔ آپ اپنے دادا حضور کے پرورش میں 2 سال رہے، اس کے بعد پھر تقریباً 10 سال تک اپنے تایا جان حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہی۔ 10 سال تک حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تربیت کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد تقریباً 11 سال اپنے والد ماجد سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر نگرانی میں علوم و معرفت کی منزلیں طے کرتے رہے۔ آپ کی عادت و اخلاق کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے بہت ہی عقیدت مند تھے اور علم دین کے بے حد شائق تھے۔ شبہ والی چیزوں سے اپنے دامن کو ہمیشہ بچاتے رہتے تھے۔ آپ کی عادات میں صلہ رحمی، سخاوت اور پوشیدہ صدقہ بھی شامل ہے، اور آپ کے اندر خوف خدا اس قدر تھا کہ جس کا کوئی جواب نہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کے اندر تقوی اور خوف خدا اس قدر بھرا ہوا ہے کہ جب وہ وضو کرتے تھے تو آپ کا چہرہ سرخ زرد ہو جاتا تھا۔ جس وقت آپ وضو کرنے بیٹھتے اس وقت آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ وضو فرما رہے تھے، آپ کے گھر والوں نے پوچھا کہ جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ پر یہ کیسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، آپ کا چہرہ کیوں زرد ہو جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے میں کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں؟ اور ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ طواف کے دوران
رات کا وقت ہے، اس وقت مجمع کم ہوتا تھا، بھیڑ کم ہوتی تھی، طواف بند کر دیا جاتا تھا۔ جب رات کا سناٹا ہو جاتا ہے، امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ ایک آواز آئی، وہ آواز ہلکی تھی، میٹھی تھی، لیکن بہت خوفدار آواز تھی۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر یہی آواز آتی ہے کہ اے اللہ مجھے بخش دے، تو بخشنے والا ہے، اے اللہ میری مغفرت فرما۔ پھر یہ آواز بند ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر اسی طریقے سے آواز آتی ہے، تو حضرت امام حسن بصری سے رہا نہیں گیا، وہ گئے کہ دیکھیں کون ایسا گنہگار شخص ہے جو اس قدر رو رہا ہے اور بارگاہ رب العزت میں گڑگڑا رہا ہے، چلو میں بھی دیکھوں اور اس کے لیے دعا کر دوں۔ جب حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کے پاس تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہ زمین پر گرا پڑا ہوا ہے، چہرے پر بال بکھرے ہوئے ہیں۔ جس وقت چہرے سے زلفوں کو ہٹایا تو دیکھتے کیا ہے کہ وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جب دیکھتے ہیں تو حضرت امام حسن بصری کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان پر خوف طاری ہو جاتا ہے اور وہ چہرے سے ہٹ کر کے پیچھے آتے ہیں اور اپنے داڑھی مبارک کو حضرت امام زین العابدین کے قدموں میں رگڑتے ہیں۔ جب حضرت امام زین العابدین آنکھیں کھولتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اے شہزادہ تو پاک و صاف ہے، تو بخشا ہوا ہے، تو خود لوگوں کی بخشش کروانے والا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر امام زین العابدین نے کہا کہ اے میرے دادا حضور کے پاس بیٹھنے والے، اے بزرگ تو میرے لیے دعا کر، ہاتھ اٹھا اور میرے لیے دعا کر۔ تو حضرت امام حسن بصری ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں اور حضرت امام زین العابدین آمین کہتے ہیں۔ محترم حضرات، جو شخص اتنا پاکیزہ ہو اس کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت ہی زیادہ قربیت حاصل ہوتی ہے، پھر بھی ان کے اندر خوف خدا اس قدر ہوتا ہے کہ وہ بارگاہ رب العزت میں روتے اور گڑگڑاتے رہتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کی وفات، آپ کی مزار مبارک حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی کا وصال 14 ربیع الاول سن 94 ہجری میں 56 سال کی عمر میں اس داری فانے سے کوچ فرمائے، اور آپ کا مزار مبارک جنت البقیع میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی مزار مبارک پر رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے اور ان کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے پاک رے علم خدا کے واسطے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔